زہرا اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوئی اور ان کی چیزیں دیکھنے لگی۔ اس نے الماری کھولی تو ایک طرف اس کی ماں کے کپڑے تھے اور دوسری طرف سامنے باقی ٹوپیاں رکھی تھیں۔ اس نے بے اختیار ایک ٹوپی اٹھائی اور روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگا لی۔ اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ میں اب آپ سے معافی تو نہیں مانگ سکتی۔ میں نے آپ کو زندگی بہت اذیت دی اور اب ہر ممکن کوشش کروں گی کہ ابا قبر میں آپ کو سکون پہنچا سکوں۔ پھر اس نے اپنی ماں کا دوپٹہ اٹھایا۔ تبھی پیچھے سے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اب یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ یہاں رہ کر کرتی بھی کیا جب ماں باپ ہی نہیں رہے۔ اس نے الماری کے دروازے بند کیے، ٹوپی اور دوپٹے کو ہاتھ میں تھاما اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ واپس آ کر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور پورے راستے خاموشی رہی۔ عالیہ نے ایک دو بار اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے درختہ کی تصویر پولیس والوں کو دی اور اسے ڈھونڈنے کا عمل شروع کروایا۔ سب سے پہلے درختہ کے نمبر کی لوکیشن ٹریس کی گئی جو فیصل آباد میں اس کے گھر کی آئی تھی۔ پولیس نے فیصل آباد پولیس کو باخبر کیا۔ فیصل آباد کی پولیس ایکٹیو ہو گئی اور احمد کے گھر پر چھاپا مارا، لیکن درختہ وہاں نہ ملی۔ پھپھو اور احمد نے روتے بتایا کہ وہ لوگ خود بھی درختہ کو تلاش کر رہے ہیں پر وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ پولیس نے ان لوگوں پر شک و شبہ ظاہر کیا کہ بھلا وہ اپنی مرضی سے کیوں گئی ہے، کیا کسی نے اسے مجبور کیا ہے؟ جواباً انہوں نے بتایا اس کی مدرسے کی معلمہ اسے اکسا رہی تھی کہ یہاں رہنے سے اس کا پردہ خراب ہو رہا ہے۔ جب ہم نے منع کیا کہ ہم اسے کسی رہائشی مدرسے میں نہیں جانے دے سکتے تو وہ گھر سے فرار ہو گئی۔ ہمیں شک ہے کہ وہ اپنی اسی معلمہ کے پاس گئی ہے، لیکن اس معلمہ نے ہمیں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ احمد نے پورا رخ معلمہ فاطمہ کی طرف گھما دیا تھا۔ اس کی ماں بھی مطمئن تھی۔ پہلے تو انہیں یہ ڈر تھا کہ درختہ پولیس کے ہاتھ لگے گی تو سب سچ بتا دے گی، پر اب درختہ پولیس کے ہاتھ لگ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ اس تک پہنچنے کا واحد ذریعہ معلمہ فاطمہ تھی جو کچھ روز پہلے ہی بیماری کے باعث انتقال کر چکی تھی۔ ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ درختہ کہاں ہے۔ ان کے بتائے ہوئے اشارے کے مطابق پولیس معلمہ کے گھر گئی جہاں انہیں معلمہ فاطمہ کے انتقال کا معلوم ہوا۔ اب پولیس کے پاس درختہ کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی کلو نہیں تھا۔ خود فاطمہ کے شوہر نے بھی یہی کہا تھا کہ فاطمہ نے کسی لڑکی کی مدد نہیں کی، نہ کسی کو بھگایا اور نہ ہی کوئی لڑکی فاطمہ کے پاس آئی تھی۔ پولیس نے عالیان کو ساری رپورٹ دے دی تھی۔ عالیان کی گزارش پر پولیس درختہ کو دوسری جگہوں پر تلاش کرنے کے لیے تیار ہوئی اور ڈھونڈنا شروع بھی کر دیا، لیکن درختہ کا سراغ ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ عالیان فون رکھ کر پلٹا ہی تھا کہ اس کے پیچھے زہرا نم نظروں سے کھڑی تھی۔ وہ عالیان کو سوالیہ اور امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ درختہ کا کچھ معلوم ہوا؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ عالیہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تک تو کچھ معلوم نہیں ہوا، پر پولیس پورے شہر میں تلاش کر رہی ہے، انشاءاللہ مل جائے گی، خیریت سے ہوگی۔ عالیان کی بات پر زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ پلیز درختہ کو ڈھونڈو عالیان، ورنہ میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں سارا قصور میرا ہے۔ میرے ظلم کی سزا وہ کیوں بھگتے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں واپس پلٹ گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی ایک بار پھر اس کے رونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ درختہ کو میرے کیے کی سزا نہ دے، وہ تو بے قصور ہے۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ تبھی اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز گونجی، اللہ کسی کی گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دیتا، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ گناہ ایک شخص کرے اور اس کی سزا دوسرا بھگتے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بے ساختہ اس نے گہری سانس لی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا دی۔ واقعی درختہ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو پھر وہ زہرا کی کیے کی سزا کیوں بھگتی؟ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو گئی ہو، کہیں اس کی طرح کسی کوٹھے پر نہ پہنچ گئی ہو جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جائے۔ اس کے لیے تو اللہ نے عالیان کو بھیج دیا تھا، تو درختہ کے لیے بھی۔ اس نے روتے ہوئے مصلی بچھایا۔ اسے درختہ کے لیے دعا کرنی تھی، اسے درختہ صحیح سلامت چاہیے تھی۔ ابھی وہ دعا کرنے بیٹھی ہی تھی کہ مانگتے مانگتے دل میں سکون اترنے لگا اور کئی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ درختہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا تھا جیسا اس کے ساتھ ہوا تھا، یہ یقین اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ جہاں کہیں بھی تھی محفوظ تھی، یوں لگا جیسے دل میں کسی نے سرگوشی کی ہو اور اس کے پورے وجود میں سکون اتار دیا ہو۔ وہ جھولے پر بیٹھی گمسم سی کھوئی سی تھی۔ عالیان کی گھڑی میں وقت 1 بجا رہا تھا۔ وہ باہر آئے کیونکہ اسے کسی ضروری کام سے نکلنا تھا، لیکن جب نگاہ جھولے پر بیٹھی زہرا پر پڑی تو وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ زہرا کو اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ عالیان خاموشی سے
اس کے برابر جھولے پر بیٹھ گیا۔ زہرا چونکی، گردن موڑ کر عالیان کو دیکھا اور پھر واپس اپنے چہرے کا زاویہ بدل لیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ عالیہ نے ایک دم اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عالیان کے ہاتھ کے نیچے زہرا کے ہاتھ کی مٹھی ٹائٹ ہوئی، پر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ پریشان ہو درختہ کے لیے؟ عالیہ نے پوچھا۔ زہرا مسکرائی اور نفی میں سر ہلایا جبکہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اب بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، زہرا نے کہا، اور آپ بھی مت ڈھونڈے درختہ کو۔ اس کے کہنے پر عالیہ بنا پل کے جھپکائے زہرا کو دیکھے گیا۔ جان سکتا ہوں کہ اپنی ہی بہن کو کیوں نہیں ڈھونڈنا چاہ رہی ہو؟ عالیان کی بات پر زہرا نے گہری سانس لی۔ کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ درختہ اپنی مرضی سے نہیں ہے کسی کے ساتھ؟ عالیہ نے پوچھا۔ زہرا نے گہری سانس لی۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ عالیہ نے بھی گہری سانس کھینچی۔ تو پھر تم نے امید چھوڑ دی ہے کہ درختہ مل جائے گی، اس لیے رو رہی ہو؟ حقیقت یہ تھی کہ زہرا کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ زہرا نے خاموشی سے رخ موڑا اور عالیان کو دیکھنے لگی۔ میں درختہ کے کھو جانے کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ اپنا اور درختہ کا موازنہ کر کے رو رہی ہوں۔ میں پہلے بہت پریشان تھی کہ نہ جانے درختہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کہیں وہ بھی وہاں نہ پہنچا دی جائے جہاں میں پہنچا دی گئی تھی، کہیں اس کا حال میرے جیسا نہ ہو۔ لیکن پھر رات کے بعد اللہ نے میرے دل کو بہت مطمئن کر دیا، میرے دل میں یہ خیال ڈال دیا، اور میں یہاں بیٹھی اسی خیال کے تحت اپنا اور درختہ کا موازنہ کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کسی کو اپنے الفاظ سے تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھا اور نہ کبھی تکبر کیا۔ وہ تمہیں پسند کرتی تھی اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ پسند کرنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، ایک اختیار ہے، اور شاید اگر ابا اس کا رشتہ کہیں اور کر رہے ہوتے تو وہ ابا کے سامنے اپنی پسند کا اظہار بھی ضرور کرتی، لیکن اگر وہ انکار کرتے تو مجھے یقین ہے وہ پھر تمہاری طرف قدم نہیں بڑھاتی۔ اس کے پاس تم سے بات کرنے کے بہت سارے موقع تھے۔ سدرا جانتی تھی کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تمہاری بہن سے بہت ملتی جلتی تھی، تم سے دوستی کرنا اس کے لیے کون سا مشکل تھا، پر وہ اپنی حدود جانتی تھی اور حدود کے اندر رہنا بھی۔ پر تم دیکھو، سب کو ان کی حدود کا درس دینے والی میں، زہرا شاہ حسین، اپنی حدود جانتے ہوئے بھی انہیں پھلانگ گئی تھی۔ آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو اپنی اڑان کا معلوم ہوتا ہے، جو یہ چڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ زیادہ اونچی اڑان اڑے گی تو کسی چیل کی خوراک بن جائے گی، اس لیے وہ اڑتے ہوئے کبھی اپنی حدود سے باہر نہیں جاتی۔ میں بھی تو سب جانتی تھی، پر اپنی حدود توڑ کر باہر نکل گئی، اور دیکھو کہاں گئی، کہاں سے پھر کر کہاں آ گئی۔ درختہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا، اس کا باپ اس کی وجہ سے نہیں مرا، اس کی ماں اس کی وجہ سے نہیں مری۔ یہ کہتے کہتے زہرا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جب نکاح ہوا نا عالیان، تو ایک بڑی تکلیف یہ بھی تھی کہ تم درختہ کی پسند تھے۔ میں کیسے اس کی پسند پر اپنی مہر لگا سکتی تھی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ درختہ بہت نیک تھی، مجھ سے کہیں زیادہ۔ اس کے نصیب میں تمہارے جیسا انسان بھلا کیوں آئے گا؟ تم بھی تو میرے جیسے ہو نا، اپنی حدود جانتے ہو، دین کو جانتے ہو، اس کے باوجود سب کچھ پیچھے چھوڑ کر حرام کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ میں نے غیر محرم سے تعلق رکھ کر گناہ کیا تھا، تم بھی حرام ہی کما رہے ہو، تو جیسا مرد ویسی عورت۔ اگر درختہ کی تم سے شادی ہوتی تو اس کے پیٹ میں بھی حرام لقمہ جاتا، اور اللہ اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے حرام سے۔ یہ کہتے ہوئے زہرا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ عالیہ اب بالکل بھی خاموش اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کی باتوں میں بلا کی صداقت تھی۔ درختہ کو اپنے جیسا کوئی شخص ملے گا، نیک سیرت، جس نے اللہ کا دامن تھاما ہوا ہو، تم بھلا کیسے اس کے حصے میں آتے؟ یہ کہتے ہوئے زہرا وہاں سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ عالیان خاموش وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ کر گئی تھی، وہ خود بھی یہ بات جانتا تھا۔ ہر لمحہ، ہر لقمہ کھاتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ حرام کا مال کھا رہا ہے، لیکن پھر نہ جانے دل کیوں پتھر ہو جاتا تھا۔ وہ رجوع کرنا چاہتا تھا پر کر نہیں پا رہا تھا، اور اس نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس حرام کام میں مبتلا ہوا تھا۔ زہرا اپنا گناہ قبول کر رہی تھی کہ وہ اس وجہ سے یہاں پہنچی ہے کہ اس نے اپنی حدود توڑی تھی، لیکن عالیان کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنی حدود کہاں توڑی تھی۔ اس نے تو کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، خود پر ضبط کیا اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئے تو زہرا مصلے پر بیٹھی تھی۔ عالیان خاموشی سے بیڈ پر نیند براز ہو کر زہرا کو دیکھنے لگا۔ وہ زہرا کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اسے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ وقت پہلے تک وہ باجماعت نمازی تھا، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا تھا، اس کے ماتھے پر نماز کا نشان تھا، اور اب یوں لگتا تھا جیسے اس نے کبھی نماز پڑھی نہ ہو۔ خود پر نظروں کا گمان محسوس کر کے زہرا نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور عالیان کو دیکھا، وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مصلی طے کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔
عالیہ نے ایک سوال پوچھوں؟ زہرا کی آواز پر وہ ہوش میں لوٹا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں پوچھو۔ لہجہ نرم تھا، اب اس کا لہجہ دن بدن زہرا کے لیے نرم ہوتا جا رہا تھا۔ پرانا ہر زخم مان پڑا تھا اور کچھ ایسا ہی حال زہرا کبھی تھا۔ وہ شاید اس زندگی کو قبول کر چکی تھی۔ تم ان سب کاموں میں کیسے پڑے؟ تم تو نوکری کرتے تھے، نیک تھے، نمازی تھے، حرام کے آپشنز تو تمہارے پاس پہلے بھی آئے ہوئے گے، پھر ایسا آخر کیا ہو گیا کہ تم ان سب میں ملوث ہوتے چلے گئے؟ زہرا کے پوچھنے پر عالیہ نے گہری سانس لی اور کھڑا ہو کر زہرا کے مقابل بیٹھ گیا۔ زہرا اسے دیکھنے لگی۔ عالیہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اسی سوال کا جواب میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں زہرا۔ اگر تم دے سکتی ہو تو میری بہت بڑی الجھن دور ہو جائے گی۔ تم نے اعتراف کیا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا، لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو ایسا کوئی غلط عمل نہیں کیا تھا، تو پھر میرے حصے میں یہ سب کیوں آیا؟ اس کے سوال پر زہرا خاموشی سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ جانتی ہوں، میں جب امی کو ہسپتال لے کر گیا تھا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، دل کے وال بند ہو گئے تھے، ڈاکٹر نے فوراً سرجری کا کہا تھا۔ سرجری کے لیے 7.5 لاکھ روپے کی رقم کی ضرورت تھی۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی اور نہ ہی میں کسی سے ادھار لے سکتا تھا، کیونکہ سدرا کی شادی کی وجہ سے میں نے پہلے بہت سارا قرض لے رکھا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت میرے پاس میرے آفس کے سینئر رجب کی کال آئی۔ میں نے اس سے ادھار پیسے مانگے، اس نے ادھار دے سے منع کر دیا، پھر مجھے ایک راستہ بتایا۔ اس نے بتایا کہ ایک ٹیم ہے جو غلط کام کرتی ہے اور اس سے اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ اتنی رقم دے دیں گے جس سے میری ماں کی سرجری ہو جائے گی، بس مجھے ان کی ٹیم جوائن کرنی پڑے گی اور وہ کام کرنے پڑیں گے جو وہ کہیں گے۔ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، پر میں اس کے ساتھ گیا، ان سے رقم لی تاکہ ماں کا آپریشن ہو سکے اور ان کی ٹیم جوائن کر لی۔ پیسے مل گئے، ماں کا آپریشن صحیح ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو کر گھر آ گئی، لیکن پھر میں نے پیچھے ہٹنے کا سوچا۔ میں نے زیور بیچے، لیکن ان زیورات کی رقم چوری ہو گئی۔ میرے پاس ان کے ساتھ کام کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، لیکن وہ مجھ سے اتنے غلط کام کرواتے گئے کہ اب سوچتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے۔ وہاں سے نکلنے کے لیے میرے پاس واحد راستہ بہت سارا پیسہ تھا، تاکہ وہ دے کر میں وہاں سے آزاد ہو سکوں۔ اس لیے میں نے ٹریڈنگ جوائن کی تھی۔ میں اس دلدل سے تو نکل آیا، پر اس مال کے چنگل سے نہیں نکل رہا۔ اس ٹریڈنگ سے نہیں نکل پا رہا۔ میں روز سوچتا ہوں کہ آج آخری دن ہے، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ جتنا پیسہ بہت ہے، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ پا رہا۔ آریان کی بات سن کر زہرا خاموش رہی۔ اب مجھے بتاؤ، میں کیوں ان سب میں پھنسا؟ میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس کے سوال پر زہرا نے گہری سانس لی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تم جانتے گناہ سے وہ نہیں ہوتا جو ہم کرتے ہیں، گناہ وہ بھی ہوتا ہے جو ہم بروقت نہیں کرتے۔ اس کی بات پر عالیہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ زہرا نے اپنا پورا رخ اس کی طرف کیا۔ اللہ پر توکل نہ کرنا بھی تو ایک طرح سے گناہ ہے نا؟ کیا لگتا ہے تمہیں وہ رقم ان لوگوں کی طرف سے ملی تھی؟ ایسا نہیں ہے، وہ رقم تمہاری تقدیر میں اللہ کی طرف سے ہی لکھی تھی، پر راستہ تم نے غلط چنا تھا۔ اللہ نے جو دینا ہوتا ہے وہ ہر حال میں دیتا ہے، لیکن راستے کا انتخاب انسان خود کرتا ہے۔ قسم سے، اگر تم وہ ٹیم جوائن نہیں کرتے اور ان سے قرض نہ بھی لیتے تب بھی آنٹی کا آپریشن ہوتا اور ان کی زندگی بچ جاتی، کیونکہ ان کی موت اس وقت لکھی ہی نہیں تھی۔ تم انتظام نہ بھی کرتے تب بھی وہ بچ جاتی۔ کیسے؟ یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ کا کام تھا، پر تمہیں ایک غلط راستہ ملا اور تم نے وہ اختیار کر لیا۔ جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اسے آزماتا ہے۔ مشکل وقت میں اس کے سامنے غلط دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ انسان پر ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کھلے دروازوں کو دیکھ کر بھی اپنے قدم پیچھے رکھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے جائز اور اچھا راستہ کھول دیتا ہے، وہ راستہ جو اس کی دنیا کے لیے بھی آسان ہوتا ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ تم غلط دروازے میں داخل ہو گئے، یہ تمہاری غلطی تھی۔ زہرا کے سمجھانے پر عالیہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل کر گال پر لڑک گیا۔ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل صاف اور واضح ہو گیا تھا۔ اور ایک بات عالیہ، یہ مت سوچنا کہ جتنا کما لیے وہ بہت ہے، اب چھوڑ دو گے تو حلال کی طرف آ جاؤ گے۔ جب تک حرام مکمل نہیں چھوڑو گے حلال کی طرف نہیں آ سکتے۔ اگر تمہارا حرام کا لقمہ جاری رہے گا تو تم حلال کماؤ گے، تب بھی اسی میں پھنسے رہو گے اور پھر حرام کی عادت ختم نہیں ہوگی، تم اس جنجال سے نکل نہیں پاؤ گے۔ تمہیں یہ مکمل چھوڑنا پڑے گا۔ اگر تم نیم کے درخت کا بیج بوگے، اس پر میٹھے اور پھلدار پھول نہیں کھلیں گے
اسی طرح اگر تمہاری بنیاد حرام پر ہوگی تو اس کے اوپر حلال کی عمارتیں کھڑی کرنے سے بھی وہ حلال نہیں بنے گی۔ پہلے حرام صاف کرو پھر حلال کی طرف بڑھو۔ یہ کہتے ہوئے زہرا وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ عالیان کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، ٹریڈنگ، یہ گھر، گاڑی، آسائشیں اور اس گھر میں موجود اس کمائی سے آئی ہر ایک چیز اسے چھوڑنی پڑے گی۔ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کمبل میں گھستے گھستے زہرا رکی تھی اور پلٹ کر عالیان کو دیکھا۔ عالیان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں پڑھی جاتی، شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ زہرا نے دھیمے سے لہجے میں پوچھا۔ عالیہ نے گہری سانس لی۔ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ جاری رکھوں گا تو گناہ زیادہ ہوگا۔ نماز برائی سے روکتی ہے اور عالیان کی بات ادھوری تھی کہ زہرا نے درمیان میں بات کر دی۔ تو تم حرام کمانا نہیں چھوڑنا چاہتے؟ مت چھوڑو، لیکن نماز شروع کر دو۔ نماز کوئی آپشن نہیں، لازم ہے، فرض ہے۔ حرام کمانا ایک الگ عمل ہے اور نماز پڑھنا ایک الگ عمل ہے۔ زہرا یہ کہہ کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی اور عالیان سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی نگاہ سامنے رکھی جانماز پر پڑی تو ہاتھ کپکپانے لگے، دل مچلنے لگا کہ وضو کر کے جانماز پر کھڑا ہو جائے، لیکن اپنے قدم روکنے لگا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ اپنی ٹانگوں کو زور زور سے ہلا رہا تھا۔ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اٹھے گا تو وضو کرنے کے لیے قدم بڑھ جائیں گے۔ ابھی وضو کس منہ سے کرے گا؟ نماز کس منہ سے پڑھے گا؟ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوتے ہوئے اس سجدے میں سر کیسے جمائے گا؟ جب برداشت نہ ہوا تو اس نے اپنی جوتی اتاری، مصلی بچھایا اور بغیر وضو کے سجدے میں گر گیا۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، صرف سجدہ کیا۔ وہ سجدے میں گر کر رونے لگا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ روتے روتے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ زہرا نے جب عالیان کو سجدے میں گر کر روتے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ اسے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مصلی پر انسان کی سب سے زیادہ پرسنل سپیس، شخصی جگہ ہوتی ہے۔ وہاں وہ اپنے رب سے وہ سب کہہ دیتا ہے جو کسی اور سے نہیں کہہ سکتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ عالیان کی اس پرسنل سپیس میں خلل ڈالے اور عالیان اپنے رب کے حضور بات کرتے ہوئے بھی جھجکے۔ فاطمہ جی کی پھپھو کے پاس پہنچتے اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ فاطمہ جی کی پھپھو شازیہ بیگم بہت نیک خاتون تھی۔ انہوں نے درختہ کو ناشتہ دیا اور آرام کرنے کا کہا۔ درختہ نے چارپائی پر بیٹھ کر اپنا بیگ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، لیکن بیگ میں موبائل نہیں تھا۔ اس نے بیگ کا سارا سامان چارپائی پر الٹ دیا، پھر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ اپنا فون فاطمہ جی کی گھڑی اجالتاً بھول آئی تھی جو صرف اس فون میں لگی تھی، وہ بھی اس کے ابا کے نام پر تھی اور زہرا کے لیے وہ اسی سم کا نمبر لے کر آئی تھی۔ یہ آخری امید کی ملاقات تھی، وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ شازیہ بیگم کے گھر میں رہتے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اسے معلوم ہوا تھا کہ فاطمہ باجی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بات درختہ پر بجلی بن کر گزری تھی۔ نہ جانے اسے ہمدردی رکھنے والا ہر شخص یوں موت کے منہ میں کیوں چلا جاتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر فاطمہ جی کے جنازے میں شریک ہوئی اور بہت روئی۔ ایک اور سہارا اس سے چھن گیا تھا۔ اسے یہ خواب بھی ستا رہا تھا کہ کہیں فاطمہ جی کے بعد شازیہ بیگم اسے اپنا ٹھکانہ کہیں اور کرنے کا نہ کہہ دے، لیکن یہاں بھی اللہ کی مدد اسے ملی کہ شازیہ بیگم نے اسے اور قریب کر لیا۔ وہ شازیہ بیگم کے سارے کام کرتی۔ شازیہ بیگم درس جاتی تو وہ پیچھے سے گھر سنبھالتی، کھانا بناتی اور صفائی کرتی۔ اس نے مدرسہ سے جانا بند کر دیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ گھر سے باہر قدم نکالنے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ اکثر شازیہ بیگم اسے اپنے ساتھ درس میں بھی لے جاتی، جہاں بہت اچھی خواتین سے درختہ کی ملاقات ہوئی۔ وہ شازیہ بیگم سے درختہ کی شادی کے متعلق بھی پوچھتی، لیکن درختہ فی الحال شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ دن اسی طرح تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ اس کے پاس مانگنے کے لیے صرف کچھ ہی دعائیں رہ گئی تھیں، جن میں سب سے پہلی دعا اپنے ماں باپ کی مغفرت تھی اور دوسری دعا زہرا کی سلامتی۔ آج بھی وہ دعا مانگ کر اٹھی تو شازیہ بیگم کمرے میں آئیں اور مسکرا کر دیکھا۔ کھانا بنا لیا درختہ؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، تورئی کی سبزی بنائی ہے، درختہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، کھانا لے آؤ، ساتھ کھاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی چادر اتارنے لگی اور درختہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن سے ایک ٹرے میں کھانا سجا کر لے کر آئی اور چارپائی پر رکھا۔ وہ اور شازیہ بیگم دونوں ایک ساتھ کھانا کھانے لگی۔ تمہیں یاد ہے پچھلی بار تم میرے ساتھ درس پر گئی تھی تو وہاں ایک نازلی نامی خاتون ملی تھی جنہوں نے بہت پیار سے بات کی تھی تم سے۔ وہ تم سے کافی متاثر ہوئی اور تم بھی ان سے کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔ ان کی بات پر درختہ مسکرائی۔ جی، واقعی بہت نیک اور شفقت والی خاتون ہے وہ، اللہ انہیں اپنی امان میں رکھے۔ درختہ نے نوالا منہ میں ڈالا۔ شازیہ بیگم اسے دیکھنے لگی۔ درختہ، تم نے دیکھا ہوگا کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تمہارے اماں ابا چلے گئے،
پھر تم اپنی پھپھو جیسے لوگوں کے ہاتھ چڑھی، پھر تمہیں فاطمہ ملی اور فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا تو کسی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن تم میرے پاس فاطمہ کی امانت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم ایک بار پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ، اور یہ دنیا یقین کرو بہت خراب ہے۔ میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اپنی ماں کی جگہ دیکھتی ہو، تو میں چاہتی ہوں تم مجھے اپنی شادی کا اختیار دو۔ یقین کرو میں تمہاری بہت اچھی جگہ شادی کر دوں گی۔ ان کے کہنے پر درختہ نے خاموشی سے اپنے لب بھیج لیے۔ وہ درختہ سے بہت بڑے اختیار مانگ رہی تھی۔ آپ کو میری زندگی کی ساری اختیارات ہیں پھپھو، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی فی الحال۔ اس نے دھیمے سے کہا، شادی نہیں کرنا چاہتی؟ پھر بھی کر لو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ دین میں شادی کتنی ضروری ہے؟ جوان لڑکیوں، میں تمہیں کب تک محفوظ رکھوں گی بتاؤ؟ تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہارے سر پر سایہ آ جائے گا، اور یقین کرو شوہر سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ کوئی نہیں ہوتی۔ مرد کا ساتھ ضروری ہے درختہ۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ درختہ نے کھانا روک کر انہیں دیکھا۔ آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں؟ اس نے نم نظروں سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہوں۔ بہت اچھا رشتہ ہے درختہ، نازلی بہت اچھی عورت ہے، بہت اچھی ساس ثابت ہوگی۔ اور تم سوچو، نازلی جیسی دیندار عورت کا بیٹا کتنا اچھا ہوگا۔ اس نے کتنی اچھی تربیت کی ہوگی اپنی اولاد کی۔ جو مائیں خود اچھی ہوتی ہیں وہ اولاد کی تربیت بہت اچھی کرتی ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ نازلی کا بیٹا بہت نیک ہے۔ اور تو اسے سنا ہے کہ جب نازلی درس کے لیے آ رہی ہوتی ہے تو اس کا بیٹا ہی اسے چھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ وہ لوگ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ تم بہت اچھا گھر ڈیزرو کرتی ہو، اور وہ لوگ ویسے ہی ہیں۔ لڑکی کا اپنے بزنس سے ماں نیک ہے، اور کیا چاہیے؟ ان کے کہنے پر درختہ نے گہری سانس لی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے پہلے زہرا مل جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤں۔ میرے پاس میری واحد خونی رشتہ دار زہرا ہی بچی ہے۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ شازیہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھیں اور اس کے کندھے کو تھپتھپایا۔ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے؟ میں نے کہا نا، جب کوئی چیز سچے دل سے مانگو تو مل جاتی ہے۔ تم اللہ پر یقین رکھو، کیا پتہ زہرا کا ملنا تمہاری شادی کے بعد لکھا ہو۔ تم جانتے ہو تم جتنا اپنی شادی کو ڈیلے کرو گی، زہرا کا ملنا اتنا ڈیلے ہوتا جائے گا۔ اللہ کے پاس ہر کام کا وقت ہوتا ہے اور مقرر ہوتا ہے۔ دیکھتا ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان چاہتا ہے، بلکہ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس وقت کیا بہتر ہے، اور وہ وہی کرتا ہے۔ دیکھتا خاموشی سے سر ہلانے لگی۔ تو بتاؤ، دیتی ہو مجھے اختیار اپنی زندگی کا؟ ان کے پوچھنے پر درختہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ شازیہ بیگم نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ واقعی وہ بہت نیک اور بے ضرر سی بچی تھی۔ اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری نصیب شہزادیوں جیسی کرے، ایسی کہ شہزادیاں بھی ہوں تو تمہاری قسمت پر رش کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ خوشی سے ان کی بھوک مٹ گئی تھی۔ دوسری طرف درختہ نے بے دلی سے کھانا اٹھایا اور کچن میں رکھ دیا۔ شازیہ بیگم نے نازلی بیگم کو فون کر کے درختہ کی رضامندی کا بتا دیا۔ نازلی بیگم بہت زیادہ خوش ہوئی، لیکن اسی رات انہوں نے واپس شازیہ بیگم کو فون کیا اور کہا کہ ان کا بیٹا شادی سے پہلے درختہ کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہے۔ شازیہ بیگم نے خوشی خوشی ہاں کر دی، لیکن جب درختہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نکاح سے پہلے کسی نامحرم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، اس نے صاف الفاظ میں کہا۔ شازیہ بیگم نے گہری سانس لی۔ یہ جائز ہے، نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو ایک بار دیکھ لیں، کیونکہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے درختہ۔ پر درختہ نے پھر بھی نفی میں سر ہلایا۔ بات جائز اور ناجائز کی نہیں ہے پھپھو، بات دلی رضامندی کی ہے۔ میرا دل رضامند نہیں ہوتا کہ میں کسی نامحرم کو اپنا چہرہ دکھاؤں، پھر وہ چاہے کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ شازیہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ سننے کے بعد نازلی کا بیٹا رشتے سے انکار نہ کر دے۔ انہوں نے نازلی بیگم کو فون کر کے چہرہ دکھانے سے معذرت کر لی۔ دوسری جانب سے نازلی بیگم نے فون کاٹ دیا۔ وہ رات شازیہ بیگم نے بہت بے چینی سے گزاری۔ پر اگلے دن صبح ہی نازلی بیگم کی دوبارہ کال آ گئی کہ ان کے بیٹے کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اس صورت میں بھی رضامند ہے۔ یہ سنتی شازیہ بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ 2 دن بعد ہی نازلی بیگم بات پکی کرنے کے طور پر ایک خوبصورت لباس، جیولری، پھل، ڈرائی فروٹس اور مٹھائی اور نہ جانے کیا کچھ لے کر آئی تھی۔ درختہ خاموشی سے سنجیدہ نظروں سے سب دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے درختہ کے ہاتھ میں سونے کی خوبصورت انگوٹھی پہنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اماں ابا شدت سے یاد آئے، زہرا شدت سے یاد آئی۔ نازلی بیگم نے اسے گلے سے لگایا۔
فکر مت کرو درختہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے تمہیں آزمایا، اب تمہیں ڈھیروں خوشیاں بھی ملیں گی۔ مجھے اماں ابا کی بہت یاد آ رہی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ نازلی بیگم مسکرائیں۔ تم سے تمہارے اماں ابا کو کیا لیا گیا ہے؟ تمہیں آزمایا گیا ہے، پر سوچو کیا اتنی آزمائش کے بدلے تمہیں سب سے بہترین انعام ملنے والا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے؟ کیا یہ انعام تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ آزمائشوں کے بدلے جو سب سے بڑا انعام ملتا ہے درختہ، وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ تم سے راضی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا، یقین کرو۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تم اس کے ساتھ رہ کر اپنی دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جاؤ گی۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتی، کیونکہ دعویٰ وہی کرے جو پورا کر سکے، اور انسان کے اختیار میں کچھ پورا کرنا نہیں ہے، لیکن میں تمہارے لیے دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو تمہاری تمام آزمائشوں کی جزا بنا دے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے درختہ کے ماتھے کو چوما اور محبت بھری نظروں سے مسکرانے لگی۔ ساتھ ہی نکاح کی تاریخ بھی طے پا گئی۔ نکاح بالکل سادگی سے رکھا گیا تھا اور اگلے جمعے کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ زہرا لاؤنج میں ٹہلتے ٹہلتے بیک یارڈ میں آ گئی تھی جہاں آلیان کا آفس تھا۔ وہ آلیان کے آفس میں داخل ہوئی۔ آفس فی الحال خالی تھا، پر چند لمحوں کے لیے زہرا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اتنا بڑا لگژری کمپیوٹر سسٹم اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اشتیاق سے پورے کمرے کو دیکھنے لگی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس کرتے پلٹی۔ پردے کے قریب آلیان کھڑا تھا جو اسے سنجیدہ نظروں سے گھورا تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ میری پرسنل اسپیس ہے، اس نے زہرا سے کہا۔ ان سب میں پرسنل کیا ہے؟ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعی پرسنل اسپیس ہو، کیونکہ انسان غلط کام چھپ کر ہی کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زہرا وہاں سے نکلنے لگی۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ تمہاری طنز کرنے کی عادت گئی نہیں نا؟ تم آج بھی وہی ہو، اپنی زبان سے لوگوں کو زخمی کرنے والی۔ پر میں مزید نہیں سہ سکتا، میں خود کو تمہارے جتنا نہیں گرا سکتا، اس نے سختی سے کہا۔ زہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ طنز نہیں کر رہی، بس چاہتی ہوں کہ تم یہ سب چھوڑ دو، واپس اسی راستے پر آ جاؤ جس سے بھٹکے تھے۔ زہرا کے کہنے پر عالیہ نے آنکھوں پر بل ڈالے اور اسے گھورا۔ تمہیں میری فکر اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں راہ راست پر آ جاؤں؟ عالیان کے سوال پر زہرا نے گہری سانس لے کر نظریں جھکا لی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں میرے اور میرے ابا کا قصور ہے۔ نہ ہم ان سے ایسی بات کرتے، نہ تمہاری امی کو ہارٹ اٹیک ہوتا۔ ہونے والی چیزیں تو وہی تھیں، پر ایک ذریعہ ہم بن گئے تھے۔ اس کے اعتراف پر عالیہ نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے زہرا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ یہ سب اتنا مشکل بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، اس نے عالیان کو قائل کرنا چاہا۔ باہر جاؤ زہرا، اس نے اب کی بار ذرا سختی سے کہا۔ زہرا خاموشی سے وہاں سے باہر نکلنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روزانہ چوٹ لگانے سے عالیان کے پتھر ہوتے دل پر دراڑ ضرور پڑے گی۔ وہ جاتے جاتے دروازے پہ رکی۔ نماز قضا ہو رہی، تمہیں اذان کی آواز تو آئی ہی ہوگی۔ عالیہ نے لب بھیج لیے۔ وہ جانتی تھی کہ عالیہ نماز نہیں پڑھتا، پھر بھی اسے مجبور کر رہی تھی۔ تو یہ سوچ کر قضا مت کرنا کہ اذان اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے۔ تم اللہ کی دعوت قبول کر لو، پھر وہ تمہاری مشکلات خود آسان کر دے گا۔ ہمیں جو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، وہ اکثر صرف ایک قدم اٹھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور تمہارا وہ ایک قدم نماز ہے۔ یہ کہتے ہی زہرا وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے عالیہ نے ساتھ رکھی کرسی کو زوردار لات رسید کی اور اپنے ماتھے کو رگڑا۔ وہ سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سسٹم کے آگے بیٹھ گیا اور ٹریڈٹ سیٹ کرنے لگا۔ پر یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس کے ہاتھ کی بورڈ پر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اس نے زور سے کی بورڈ پر ہاتھ مارا اور کرسی پیچھے دھکیل دی۔ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے وہ چھت کو دیکھنے لگا، پر اس کی نگاہ کھلے دروازے سے باہر آسمان پر گئی۔ روشنی ختم ہو رہی تھی، سورج غروب ہونے کو تھا اور عصر کی نماز کا وقت ڈھل رہا تھا۔ دل کی کیفیت عجیب ہونے لگی، آنکھوں سے آنسو نکل کر کن پٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مزید خود کو نہیں روک سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے خود کو مزید روکا تو اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ لاؤنج میں ہی زہرا کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر زہرا کو دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا چور تھا۔ کچھ لمحوں بعد زہرا نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو عالیہ نماز پڑھا تھا۔ زہرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نماز بھی اس طرح پڑھا تھا جیسے کوئی جرم کر رہا ہو، اتنا چھپ کر۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور سکون سے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔
دن تیزی سے گزرنے لگے۔ عالیہ نے باقاعدگی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ جیسے جیسے وہ نماز کی طرف واپس لوٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ ٹریڈنگ سے رکنے لگے۔ وہ بہت کوشش کے باوجود ٹریڈ سیٹ نہیں کر پا رہا تھا، اور اگر کرتا بھی تو بری طرح خسارہ ہو جاتا یا ٹریڈ ضائع ہو جاتی۔ رات کے وقت زہرا بستر پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی اور عالیان بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ زہرا نے ایک نظر عالیان کو دیکھا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے پوچھنے پر عالیان اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ زہرا کتاب بند کر کے عالیان کو دیکھنے لگی۔ وہ لوگ مہینے بھر سے ایک کمرے میں رہ رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اب تک میاں بیوی کے طور پر قبول نہیں کیا، لیکن ایک دوسرے کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، زہرا نے پوچھا۔ عالیہ نے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ آپس میں مسلنے لگا۔ میں یہ سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ عالیان کے کہنے پر زہرا مسکرائی۔ تو اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ عالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پریشانی والی بات ہے زہرا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، گاڑیاں، سب کچھ، کیونکہ یہ سب حرام کا ہے۔ کچھ بھی نہیں بچے گا، ہم بالکل خالی ہاتھ ہو جائیں گے، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں رہے گی، سمجھ رہی ہو تم؟ اس کی بات پر زہرا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ زہرا کی طرف سے پہلی پیش قدمی تھی۔ عالیہ نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ اللہ کے لیے سب چھوڑو گے نا؟ کچھ بھی پاس نہیں رہے گا، پھر اللہ ہوگا۔ اب سوچو، جس کے پاس اللہ ہو اسے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے عالیان؟ زہرا کے پوچھنے پر عالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بس پھر سوچتی نہیں ہے؟ جب سودا اتنا منافع بخش ہو تو بندے کو فوراً کر لینا چاہیے، ورنہ شیطان انسان کو فائدہ پہنچاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ عالیہ نے گہری سانس لی۔ تم کہاں جاؤ گی پھر؟ اصل پریشانی تو یہی تھی۔ زہرا اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ عالیان یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ سب کچھ چھوڑے گا تو زہرا، جسے اسے زبردستی اپنے نکاح میں لیا تھا، شاید اسے بھی چھوڑنا پڑے گا، اور اس بات پر اس کا دل کسی طور آمادہ نہیں تھا۔ کیا مطلب کہاں جاؤں گی؟ نکاح ہوا ہے تم سے، زبردستی صحیح بیوی ہو تمہاری، جہاں تم جاؤ گے وہیں میں بھی جاؤں گی، بے شک تم جھوپڑی میں رہو یا سڑک پر، اور جب تم اللہ کے لیے سب چھوڑو گے اور چھوڑ آئے ہو تو پھر میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ پہلے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر، اب دوبارہ ناراض نہیں کروں گی۔ اس کے کہنے پر عالیہ نے اطمینان سے مسکرایا۔ وہ آگے بڑھا اور بے اختیار زہرا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ زہرا کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے عالیان کو دیکھنے لگی۔ اس کی پھٹی کی پھٹی آنکھیں دیکھ کر عالیان مسکرایا اور زہرا کے چہرے پر جھک کر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ چند لمحوں بعد وہ پیچھے ہوا تو زہرا کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ عالیہ نے فوراً خود کو ڈانٹا۔ سوری، بے اختیار ہو گیا تھا۔ اس کے معذرت کرنے پر زہرا نے خاموشی سے نظر جھکا لی۔ اور تمہاری ایک بات دل میں بہت بری طرح چبھ رہی تھی، اس کا جواب بھی تمہیں دیتا چلوں۔ عالیہ نے نرمی سے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے اس لیے ملایا گیا کیونکہ تم نے گناہ کیا تھا اور تمہیں اس گناہ کی سزا ملی ہے، لیکن میرا ماننا کچھ اور ہے۔ تمہیں مجھ سے اس لیے ملایا گیا کیونکہ میں بھٹک گیا تھا۔ اندھیرے کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمہیں میری زندگی میں روشنی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تمہارا مجھ سے نکاح کا مقصد مجھے راہ راست پر لانا تھا۔ تم میرے ساتھ اپنے تعلق کو بے شک سزا کنسیڈر کر سکتی ہو، پر تمہارے ساتھ اس تعلق کو میں سزا کنسیڈر نہیں کر سکتا۔ تم انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان غلطی سے پاک ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ غلطی تم سے بھی ہوئی تھی، بہتر یہی کہ تم اس ماضی کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہ کہہ کر عالیان کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے الفاظ سے زہرا کے جلتے زخموں پر ٹھنڈا مرہم رکھ چکا تھا۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو گر کر گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے ماتھے کو چھوا، جہاں ابھی بھی عالیان کا حدت بھرا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس عقیدت کو محسوس کرتی رہی۔ آج اپنا آپ اسے بہت معتبر لگ رہا تھا۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں اور بستر پر نیند دراز ہو گئی۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ گھر، گاڑی، جائیداد، پیسے، سب کچھ عالیہ نے چیریٹی میں دے دیا تھا۔ یتیم بچوں کی کفالت، اولڈ ایج ہومز اور مدارس کو۔ اب وہ مکمل خالی ہاتھ تھا، حتیٰ کہ اس کے پاس ایک وقت کی روٹی کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ہم کہاں جائیں گے عالیان؟ زہرا نے اپنا سامان پیک کرتے ہوئے عالیان سے پوچھا۔ سامان میں اس کے پاس صرف ایک جانماز اور 2 سوٹ تھے جو وہ اپنی امی کے گھر سے لے کر آئی تھی۔ اس نے عالیان کی دلائی ہوئی تمام چیزیں وہیں چھوڑ دی تھی، بے شک وہ ضرورت کی ہی کیوں نہ تھی، پر حرام کے پیسوں سے آئی تھی۔ ابھی فی الحال پرانے محلے جائیں گے، وہاں گھر ہے،
چلتے پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے، کوئی نوکری تلاش کرنی پڑے گی۔ عالیہ نے کہتے ہوئے قدم باہر کی طرف بڑھائے، تبھی زہرا نے اسے پکارا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی عالیان، میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی، لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتی۔ کہتے ہوئے زہرا کا لہجہ نم ہو گیا۔ عالیان قدم پیچھے لیتا ہوا واپس اس کے مقابل آیا اور زہرا کو دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کسی نے اگر تمہارے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو اس کی زبان کھینچ لوں گا، تم فکر مت کرو۔ عالیان نے اسے تسلی دی۔ کس کس کی زبان کھینچو گے عالیان؟ کس کس کی؟ تمہارے سامنے نہیں بولیں گے تو تمہارے پیچھے بولیں گے، زہرا نے کہا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، سامنے نہیں بولیں گے تو پیچھے کہیں گے، اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہے ہوں گے، کون کیا کہتا ہے، تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تمہاری زندگی میں دو ہی رشتے بچے ہیں نا، ایک درختہ اور ایک میں۔ درختہ ہے نہیں، اگر ہوگی تب بھی تمہارے بارے میں غلط نہیں سوچے گی، اور میں تمہارے بارے میں غلط سوچتا ہی نہیں، تو ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بی اسٹرانگ۔ یہ کہتے ہوئے عالیہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے لے کر باہر نکل گیا۔ زہرا خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ ایک بار پھر پرانے محلے آئے تھے، بس فرق یہ تھا کہ پہلے جب آئے تھے تو عالیان کی عالیشان گاڑی میں آئے تھے اور اب معمولی رکشے میں بیٹھ کر آئے تھے۔ زہرا کی توقع کے مطابق لوگ ایک بار پھر باتیں کرنے لگے تھے، پر باتیں کرنے سے زیادہ عالیان کی واپس پرانی غریبوں والی حالت دیکھ کر کافی لوگ اس کا استحضا اڑا رہے تھے۔ عالیان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گھر کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا۔ پورا گھر مٹی سے اٹ رہا تھا۔ ہمیں صفائی کرنی پڑے گی زہرا، بلکہ ہم دونوں مل کر کر لیں گے، عالیہ نے تخت کی چادر کو جھٹکتے ہوئے کہا، جس سے فضا میں دھول پھیل گئی۔ زہرا نے کھانستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، مل کر کرنا پڑے گا، میں اتنا سارا کام اکیلے نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پر عالیان مسکرایا۔ چلو اچھا ہے، میں نے پرانا سامان کسی کو نہیں دیا تھا، اب کام میں آئے گا۔ تم بھی ایک کام کرو، جب تک نیا سامان نہیں آتا تم اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے گھر سے لے آؤ، وہاں تمہارے کپڑے اور سامان وغیرہ ہوگا نا۔ عالیان کے کہنے پر زہرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ عالیان اور زہرا نے مل کر پورے گھر کی صفائی کی۔ ابھی وہ تھک کر بیٹھے ہی تھے کہ زہرا نے چابی اٹھائی اور برقع پہنا۔ عالیان بھی اٹھ بیٹھا۔ تم آرام کرو، میں چلی جاؤں گی، زہرا نے کہا، پر عالیان نے نفی میں سر ہلایا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں پھر زہرا کے گھر گئے، وہاں کی صفائی بھی کیا اور زہرا نے اپنا ضروری سامان لیا، پھر گھر کو تالا لگا کر واپس عالیان کے گھر آ گئے۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ عالیان ایک بار پھر نوکری تلاش کرنے لگا، پر اس بار نوکری ملنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود اسے نوکری نہیں ملی تھی۔ اس 1 ہفتے میں ان دونوں نے اپنے گھر کا خرچ زہرا کے سونے کی چین بیچ کر پورا کیا، جو زہرا اپنے سامان کے ساتھ لائی تھی۔ عالیان، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ زہرا کی بات پر عالیان کے ماتھے پر بل آئے۔ تم کیوں نوکری کرو گی؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں نا، مل جائے گی۔ وہ اخبار میں نوکری کی ویکنسیز پر نشان لگانے لگا۔ ڈگری کا آخری سال تھا عالیان، میرے پاس میری ساری ڈاکیومنٹیشن موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھے کوئی مناسب جاب مل جائے گی۔ میں صرف تب تک جاب کرنے کا کہہ رہی ہوں جب تک تمہیں نوکری نہیں مل جاتی، تمہیں جیسی ملے گی میں چھوڑ دوں گی۔ اس میں ایگو بیچ میں مت لاؤ، وقت کا جو تقاضا ہوا انسان کو وہی کرنا چاہیے، زہرا نے سمجھایا۔ عالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زہرا، میں تمہیں باہر نہیں بھیج سکتا۔ زہرا کا چہرہ لمحے میں تاریک ہوا اور نظریں جھکا گئی۔ عالیہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ تم جیسا سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں وضاحت نہیں دینی چاہیے، میں کچھ نہیں سوچ رہی، اور سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی عورت کو باہر کیسے جانے دے سکتا ہے جو… عالیہ نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ تم بہت غلط سوچ رہی ہو زہرا، میں بس نہیں چاہتا کہ تم پھر کوئی پریشانی اٹھاؤ، باہر کا ماحول بہت خراب ہے، پر باخدا مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ عالیان کے کہنے پر زہرا دھیمے سے مسکرائی، اور مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ زہرا کے پختہ لہجے پر نہ چاہتے ہوئے بھی عالیان مان گیا۔ اگلے دن سے زہرا نے بھی نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ عالیان کو تو فی الحال نہ ملی، لیکن زہرا کو 1 ہفتے بعد ہی نوکری مل گئی۔ نوکری زیادہ ہائی فائی نہیں تھی، معمولی نوکری اور معمولی تنخواہ تھی۔ اسے ایک کمپنی کے HR ڈپارٹمنٹ میں ملازمت مل گئی تھی۔ زہرا نے نوکری جوائن کر لی تھی، جبکہ عالیان بے روزگار تھا اور مستقل نوکری کی تلاش میں تھا۔ زہرا نے نوکری جوائن کر لی تھی، جبکہ عالیان بے روزگار تھا اور مستقل نوکری کی تلاش میں تھا۔ محلے کے لوگوں کو ایک اور موضوع مل گیا تھا تبصرے کرنے کے لیے۔
اب وہ علیان کی غیرت پر باتیں بنا رہے تھے کہ خود فارغ بیٹھ کر بیوی کی کمائی کھا رہا ہے، لیکن اب زہرا اور عالیہ دونوں کو ہی لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔